بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں ملبوس مارکیٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ فلیٹ سے نکل کر لاک لگایا اور چابی پڑوسن کے حوالے کر دی تاکہ دیکھ لی صورت میں اس کے بچے آسانی سے گھر کے اندر آ سکیں۔ پڑوسن نے چابی تھامتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتی سیڑھیاں اترنے نیچے آ رہی تھی کہ پڑوسن کے شوہر کرامت صاحب اوپر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ اس پہ نگاہ پڑتے ہی کرامت صاحب کی آنکھوں میں خباثت چمکی۔ کچھ دور سے ہی آواز بلند مخاطب ہوئے، ارے بھابی جان، سارا زور لفظ جان پہ لگا دیا ہے، گویا کہیں جا رہی ہیں، کچھ ضروری کام تو عرض کیجیے، ہم جو موجود ہیں، آپ کہاں خود سنبھالتی پھریں گی۔ آنکھوں میں خباثت کا رنگ گہرا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کی مہربانی، بس کچھ ضروری کام ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور آگے کو بڑھ گئی۔ کرامت صاحب کی نگاہ کافی دیر تک اس کے برقعے میں الجھی رہی اور لبوں پہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مین روڈ پر نکلی ہی جیسے اسے لگا کوئی مخاطب خیز نظروں سے اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور یہ کوئی ایک آج کی بات نہیں تھی۔ وہ ہر بار نکلتے ہوئے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وجہ تھی کہ اس کا برقع اس ماڈرن ایریا میں رہتے ہوئے جہاں دوپٹہ کا تو دور کی بات مکمل لباس بھی کم ہی خواتین پر نظر آتا تھا۔ اس کا برقع پہننا واقعی عجیب۔ کھلے ہوئے دسترخوان پہ ان گنت پکوان کے درمیان رکھی ہوئی وہ ایسی پلیٹ لگی جس پر اوپر ڈھانپ دیا گیا ہو، اور ہر کوئی سارا دسترخوان چھوڑ کر بس اس پلیٹ کے تجسس میں پڑا ہو۔ لیکن سب کا حال یہ تھا کہ جیسے مکھیاں چاہ کر بھی اس ڈھانپی ہوئی پلیٹ کو گندا نہیں کر سکتی تھی، اسی طرح معاشرے کی خباثت بھری نگاہیں چاہ کر بھی اس برقع پوش کو میلا نہیں کر سکتی تھی۔ مارکیٹ پہنچ کر وہ ایک گروسری سٹور میں داخل ہوئی اور سودے کی لسٹ نکال کر اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ خریدار کے بعد وہ باہر کی جانب پلٹی ہی تھی کہ اچانک اس کو اپنے پیچھے آواز آئی، جائل عورت! اس نے سامنے مڑ کر دیکھا تو بلیو شرٹ میں ریڈ ٹاپ پہنے سلیو بازو کے ساتھ ایک فیشن لیبل لڑکی کھڑی دکھائی دی جو کافی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظر لڑکی کی جانب اٹھائے تو وہ لڑکی دوبارہ مخاطب ہوئی، تم جیسی جاہل عورتوں کی وجہ سے ہم عورتوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، صرف تم جیسی عورتیں ہر جگہ ہمارے ناک کٹواتی پھرتی ہیں، ہمیں برائی کے لیول پر کھڑا کر دیتی ہیں، ہمیں کمزور سمجھنا چاہتے ہیں۔ آخر یہ 6 گز کا ٹینٹ اوڑھ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہوش میں آؤ، دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو، دنیا اتنی ماڈرن ہو چکی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور تم جیسی جاہل عورتیں ابھی تک اس تنبوہ سے ہی باہر نہیں آ سکتی۔ اس نے سکون سے اس کی پوری بات سنی، پھر 2 قدم آگے بڑھی اور اطمینان سے گویا ہوئی، زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا تو وہ لوگ بے لباس تھے، پھر اسلام آیا، لوگوں کو سمجھ بوجھ دی اور لوگ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، یوں رفتہ رفتہ جاہلیت ختم ہوئی اور پھر لوگ ماڈرن ہونے لگے۔ اب اگلی بات کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ زمانہ جاہلیت میں ننگے ہو کر جنگلوں میں گھومیں اور زمانہ جاہلیت میں ننگے ہو کر سڑکوں پر، پارکوں پر اور ہوٹلوں میں گھومیں میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ اگر زمانہ جاہلیت کی ہوتی تو ضرور بے لباس گھومتی، لیکن میں پردہ کرتی ہوں اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہوں کیونکہ میں حقیقت میں ایک ماڈرن لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پرکار انداز میں واپس کی طرف مڑی اور سامنے سے آتے ہوئے 2 مرد نے ایک طرف ہو کر اس کو گزرنے کا راستہ دیا۔ تشکر کہا کہ جنابت! اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مطمئن سا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر برقعے میں جذب ہو گیا۔